نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح۔ اور اگر تم نے عورتوں کو بے چھوئے طلاق دے دی اور ان کے لیے کچھ مہر مقرر کر چکے تھے تو جتنا ٹھہرا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا وہ زیادہ دیں جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اے مردوں تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے۔ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو بھلا نہ دو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 کا درس چل رہا ہے۔ درس کا ابتدائی حصہ آپ سماعت فرما چکے، آج دوسرا حصہ پیش ہے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا مہر 500 درہم تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر 400 مسقال چاندی تھا، یعنی 150 تولہ چاندی۔ اگر کوئی سنت کی نیت سے یہی مہر مقرر کرے ازواج مطہرات کا یا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تو بہتر ہے، اور اگر یہ مقرر نہ کرے تو اسے اختیار ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام معاملات میں چشم پوشی سے کام لینا باعث ثواب ہے۔ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ سے ہمیں یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم عطا فرمائی۔ مگر افسوس یہ ہے کہ مسلمان آج یہ اصول بھول گئے ہیں۔ معمولی معاملات کے اندر اختلاف اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔ مہر کے معاملے میں اختلاف، جہیز کے معاملے میں اختلاف، نکاح پڑھانے والے قاضی کے نذرانے کے معاملے میں انتشار اور اختلاف۔ چشم پوشی سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہی حکم دے رہا ہے۔ مس اور تمس دونوں کے معنی چھونا ہے، مگر کبھی اس سے مراد صحبت بھی ہوتی ہے۔ دیکھو ان دونوں آیتوں میں تمسوہن سے مراد صرف چھو لینا نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی امام کے یہاں عورت کو صرف چھو لینے سے نہ تو عدت واجب ہوتی ہے نہ پورا مہر۔ یعنی اگر کسی شخص نے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد صرف اس کو چھو لیا تھا اور طلاق دے دی تو صرف چھو لینے سے اس پر عدت اور مہر واجب نہیں ہوگا اگر مقرر نہیں ہوا ہے مہر، بلکہ یہ دونوں چیزیں صحبت حقیقی یا صحبت حکمی یعنی خلوت سے واجب ہوتی ہیں۔ لہذا آیت کریمہ اولا مستم النساء میں بھی عورت سے صحبت یا مباشرت مراد ہوگی، نہ کہ صرف چھونا۔ لہذا عورت کو چھو لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ تہجد کے وقت آقا علیہ السلام کے آگے میں لیٹی ہوتی تھی، سرکار جب سجدہ کرتے تو مجھے ہاتھ سے اشارتاً چھو دیتے تھے، میں پاؤں سمیٹ لیتی، آپ سجدہ کر لیتے تھے، بعد میں پھر پاؤں پھیلا لیتی تھی۔ اگر مطلقاً عورت کو چھو لینے سے وضو جاتا رہتا تو آپ نماز تہجد کیسے پوری کرتے؟ غرض کے مذہب حنفی بہت قوی ہے کہ جس کے اندر عورت کو صرف چھو لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جس طریقے سے خلوت سے پہلے طلاق دینے پر مقرر مہر کا آدھا مہر دینا ضروری ہے، اگرچہ شوہر نے بیوی سے کچھ نفع حاصل نہ کیا ہو، مگر عقد نکاح کا یہ اثر ضرور ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جو مرد خدا ما سوا اللہ کو چھوڑ کر متوجہ الی اللہ ہوتا ہے تو وہ نفس وغیرہ سے کچھ نہ کچھ نفع حاصل کرے یا نہ کرے، اس کا حق صحبت کچھ نہ کچھ ضرور ادا کرنا پڑے گا۔ اس کو کھانا بھی دینا پڑے گا، اس کو پانی بھی دینا پڑے گا، اور اس کے لیے نکاح بھی کرنا پڑے گا۔ اور یہ بات یاد رہے کہ عفو یعنی ما سوا اللہ کو چھوڑنا تقوی حقیقی سے زیادہ قرب ہے، کیونکہ جس قدر غیر سے دوری ہوگی
غیر اللہ سے بعد ہوگا اسی قدر اللہ جل شانہ وعم نوالہ سے قرب حاصل ہوگا۔ دنیا کے اندر نیک اعمال ضرور کرنا چاہیے۔ اعمال حسنہ کے اوپر انسان کی اخروی زندگی کا دار و مدار ہے، مگر فضل الہی پر نظر رکھ کر کرنا چاہیے، کیونکہ جنت کا داخلہ اللہ کے فضل سے ہوگا، نہ کہ محض اپنی کوشش سے اور اپنے اعمال سے۔ اعمال حسنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے اسباب ہیں اور اس کے فضل کو حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ بصیر جانو، یعنی اللہ ہمیں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر ساتھ دیکھ رہا ہے، یہ جانو۔ جب یہ تصور ہوگا اور یہ ہمارا یقین ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں، ہر جگہ، چاہے ہم تہہ خانے میں ہوں، ہم تاریکی اور اندھیرے میں ہوں، مولا ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم گناہوں سے بھی محفوظ رہیں گے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ حضرات خاصان الہی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمیع یعنی سننے والا اور بصیر جاننے والا گناہ پر جرأت نہیں کر سکتا ہے، کہ جب اس کا یقین ہے کہ اللہ ہماری باتوں کو سن رہا ہے تو ہرگز ہم اپنی زبان سے غلط کلام اور غلط بات نہیں نکالیں گے۔ جب ہمارا یہ یقین ہے اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ بصیر ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ جو بندوں سے چھپ کر جرم کرے وہ در حقیقت اللہ کے بصر یعنی اس کے دیکھنے کی توہین کر رہا ہے۔ اگر خدا کو بصیر جان کر گناہ کرتا ہے تو یہ بہت دلیری ہے۔ وہ آدمی کہ جو اللہ کو بصیر بھی جانتا ہے، اللہ کو سمیع بھی جانتا اور مانتا ہے، اور اس کے بعد بھی وہ گناہ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر شیطان کا پورا غلبہ ہے، اسی لیے وہ بہت دلیر ہے۔ اور اگر اسے بصیر نہیں مانتا تو ایمان سے خارج ہے۔ کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے معلوم کیا کہ کیا مخلوق میں کوئی آپ جیسا بھی ہے؟ تو اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی نظر عبرت ہو، یعنی جس چیز کو وہ دیکھتا ہے اس سے عبرت حاصل کرتا ہے، اور جس کی خاموشی فکر ہو، یعنی خاموشی صرف مادی منافع حاصل کرنے کے لیے نہ ہو بلکہ غور و فکر کر رہا ہے، وہ صفات باری تبارک و تعالیٰ میں اور ذات باری تبارک و تعالیٰ میں، اور جس کا کلام ذکر الہی ہو وہ یقیناً مجھ جیسا ہے۔ قلب منور ہو کر کھل جاتا ہے۔ دل کے اندر جب نور ہوتا ہے تو اس کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے۔ قلب کی نورانیت کی علامت یہ ہے کہ انسان کے اندر دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور موت کی تیاری میں وہ لگا رہتا ہے کہ مرنا برحق ہے، اور مرنے کے بعد ہماری زندگی جو حقیقی زندگی ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگی اس کا آغاز ہوگا، اور اس کی پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے، اور قبر کی منزل سے ہمیں سب کو گزرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر ذات کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قبر کو تم معمولی نہ سمجھو، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، اگر تم نے اچھے اور نیک کام کیے ہیں تو یہی قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ تمہارے لیے ہوگی، اور اگر تم نے برے کام کیے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے اوپر رہ کر تم نے زندگی نہیں گزاری ہے، تو یہی قبر تمہارے لیے بدبودار گڑھوں میں سے ایک بدبودار گڑھا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، قرآن عظیم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ درس قرآن کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو سبسکرائب کریں۔